میں نے چڑیا دیکھی اور سچ بولوں ایک گھر ہوتا ہے جہاں سب رہتے تو ہیں لیکن اس گھر میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو رہتا تو سب کے ساتھ ہے پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ صبح صبح پہلے اٹھتی ہے، وہ رات میں سب کے بعد میں سوتی ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں پوچھا تو تھک گئی ہے کیا۔ اس کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کام کام نہیں مانا جاتا۔ وہ کھانا بناتی ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ وہ گھر صاف کرتی ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ وہ سب کا دھیان رکھتی ہے، یہ اس کا کرتویہ ہے۔ لیکن وہ خود کیا چاہتی ہے یہ سوال کسی کو یاد ہی نہیں آتا۔ سب کہتے ہیں گھر سنبھالنا آسان ہے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ہر دن خود کو اگنور کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بھی سپنے تھے، اس کی بھی ایک زندگی تھی، لیکن اب وہ صرف کسی کی ماں، کسی کی پتنی بن کر ہی رہ گئی ہے۔ گھر کی لڑائی صرف چلانے سے نہیں ہوتی، سب سے خطرناک لڑائی وہ ہوتی ہے جو چپی میں لڑی جاتی ہے۔ جب اسے برا لگتا ہے تو وہ بولتی نہیں، جب اسے رونا آتا ہے تو وہ چھپ کر روتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے اگر وہ بول گئی تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ لیکن ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور جس دن وہ عورت اپنی لمٹ کراس کر جاتی ہے اس دن وہ چپ نہیں رہتی، وہ خود کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اس دن لوگ کہتے ہیں یہ تو بدل گئی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے وہ بدلی نہیں ہے، وہ پہلی بار خود بنی ہے۔ گھر سنبھالنے والی عورت کمزور نہیں ہوتی، بس وہ صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے، اور جس دن اس نے خود کی ویلیو سمجھ لی وہ صرف گھر نہیں اپنی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ چڑیا مووی نے ایک ایسا سچ دکھایا جو کہیں نہ کہیں تو یہ ہوتی ہی ہے۔ ایک عورت جو سب کچھ کرتی ہے لیکن سب سے کم سمجھی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ان سب وومنس کے لیے ہے جو چپ رہ کر بھی سب سنبھالتی ہے۔ اگر آپ ریلیٹ ضرور کرتے ہو تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ سچ کہوں یہ فلم نہیں ہے، یہ آئینہ ہے، ایک ایسی سچائی کا جسے ہم ہر دن دیکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہم بیٹیوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے سمجھوتا کرنا سیکھو، گھر بچانا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ انہیں یہ تو سکھا دیا جاتا ہے پتی پرمیشور ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ سکھایا کہ پرمیشور ہوتا کیسے ہے؟ پرمیشور ہوتا کیسا ہے؟ پرمیشور وہ نہیں ہوتا جو تمہاری آواز دبا دے، پرمیشور وہ ہوتا ہے جو تمہیں انسان سمجھے۔ ایک عورت پہلے دھیرے سے منع کرتی ہے، پھر تھوڑا زور سے، پھر چیخ کر، لیکن اس کی آواز سنی ہی نہیں جاتی کیونکہ اسے بچپن سے سکھایا گیا ہے گھر کی باتیں گھر میں رکھو، اور یہی سکھاون اس کی سب سے بڑی قید بن جاتی ہے۔ باہر سے وہ آدمی پڑھا لکھا، سبھیہ، سمجھدار دکھتا ہے، لیکن بند دروازے کے پیچھے اس کا اصلی چہرہ دکھتا ہے۔ ایک رات جب اس کا شریر بخار سے جل رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی "نا" کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک رات وہ کہتی ہے آج نہیں، لیکن اس کی "نا" کو بہانہ بنا دیا جاتا ہے، اور اسی پل اس کا بھروسہ، اس کا سمان، اس کا استتو سب توڑ دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی وڈمبنا کیا ہے؟ یہ سب ہوتے ہوئے بھی اسے ہی سمجھایا جاتا ہے تم چپ رہو، گھر ٹوٹ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ مطلب درد اس کا، غلطی اس کی، اور سزا بھی اسی کو۔ لیکن اب وقت بدل رہا ہے، اب عورت سمجھ رہی ہے چپ رہنا کمزور نہیں ہے، لیکن ہمیشہ چپ رہنا غلط ہے، کیونکہ جب تم اپنی آواز نہیں اٹھاؤ گی تو کوئی تمہارے لیے نہیں اٹھائے گا۔ تم صرف کسی کی پتنی نہیں ہو، تم صرف کسی کی ماں نہیں ہو، تم ایک انسان ہو۔ کسی "نا" کا مطلب "نا" ہی ہوتا ہے۔
تمہارا شریر تمہاری مرضی، تمہاری زندگی تمہارا حق۔ یاد رکھنا، سہنا تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ سہتے رہنا تمہاری قسمت نہیں ہے۔ اور جس دن تم نے اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھ لیا، اس دن تم صرف خود کو نہیں بچاؤ گی، تم ان ہزاروں عورت کی آواز بن جاؤ گی جو آج بھی چپ ہے۔ تم اگر آج بولو گی نا تو لوگ کہیں گے بہت بدل گئی ہے، لیکن سچ کیا ہے، تم پہلی بار اپنے لیے کھڑی ہو رہی ہو۔ یاد رکھنا، تمہاری چپی نے بہت لوگوں کو آرام دیا ہے، لیکن تمہاری آواز بہت لوگوں کی نیند اڑا دے گی۔ اور اس دن کوئی تمہیں مجبور نہیں کر پائے گا، کوئی تمہیں دبا نہیں پائے گا، کیونکہ تم صرف ایک عورت نہیں ہو، تم انسان ہو، جس کی عزت، جس کی مرضی سب سے پہلے آتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دن تم نے اپنی آواز اٹھائی، تم صرف اپنے لیے نہیں بولو گی، تم ان ہزاروں عورت کی آواز بن جاؤ گی جو آج بھی چپ ہے، جو آج بھی ڈرتی ہے، جو آج بھی ہر رات نہ کہہ کر بھی ہار جاتی ہے۔ لیکن اب نہیں، کیونکہ اب ہمیں چپ نہیں رہنا، اب ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ عزت مانگی نہیں جاتی، عزت لی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل کی عورتیں بدل گئی ہیں۔ ہاں، بدلی ہے، کیونکہ اب وہ چپ نہیں رہتی۔ پہلے وہ سہتی تھی، اسی لیے سنسکاری کہلاتی تھی۔ اب وہ بولتی ہے، اسی لیے لوگوں کو چبھتی ہے۔ اور میں نے ایک کمیونٹی میں پوسٹ ڈالا تھا کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، اور عورت ہی عورت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ ووٹ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن بھی آیا تھا۔ ہاں، ہوتا ہے، لیکن عورت ہی عورت کی سب سے بڑی طاقت بھی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب شیئر بھی کیجیے گا، اور کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ رادھے۔